عید الاضحیٰ کے دن بھی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور جسمانی کیا؟ دھڑا دھڑ گوشت پیلو تسلی کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. اتنا گوشت بکرے کا بھی ہے، دمبے کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اونٹ کا بھی ہے، اور پھر چانپے بھی ہیں، پائے بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پائے آپ کو نہ ملیں، بھائی بہت ہیں پائے سیریاں بھی ہیں، اور کٹاکٹ چاؤ وہ نہیں، وہ مکرو ہے ہمارے ہاں. کٹاکٹ جو گردے پھیپڑے کا ہوتا ہے، کلیجی بھی ہے. اتنا وافر مقدار میں گوشت، کلو منہا، اللہ فرماتے ہیں رج کے کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غریبوں کو بھی رج کے کھلاؤ. تو گوشت دبا کے تسلی کے ساتھ اتنا تازہ اور اتنا لذیذ، قربانی کے گوشت کی لذت ہی الگ ہے. اتنا گوشت پورے سال، اور گوشت سید الطعام ہے، تمام کھانوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. اگر آپ نے ولیمے کی دعوت کی اور آپ نے بہترین قسم کے دال چاول کھلا دیے کسی کو، وہ مانے گا؟ بولے گا بھائی گوشت کہاں ہے؟ باربیکیو میں گوشت ہوتا ہے، ہر بڑے ہوٹل میں کیا ہے؟ مسلمان گوشت خور ہے، ہندو گوشت نہیں کھاتے. سنے آپ کھانے لگے ہیں واللہ عالم، لیکن مسلمان ہمیشہ سے کیا ہے؟ گوشت خور ہے. کیونکہ گوشت خوراک ہے بھائی، لذت بھی ہے اور پروٹین بھی ہے. تو یہ ہمیں تازہ وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے ہر قسم کا. اور روحانی فائدہ، ایک فائدہ کیا کہ ہم کھلاتے بھی بہت ہیں. عام دنوں میں اتنا کھلا نہیں سکتے، جیب بسا اوقات اجازت نہیں دیتی. اتنا کھلاتے ہیں، 1/3 صدقہ کر دیا، رشتہ داروں کو بانٹ دیا، دعوتیں کر لیں. تو اللہ کو کھلانے والا بھی کیا ہے؟ پسند ہے. اور یہاں جو ایک مادی فائدہ یہ بھی رہ گیا کہ عام دنوں میں جب آپ کھائیں گے تو کھانے پہ ثواب نہیں ملتا، ثواب روزے پہ ملتا ہے. لیکن بقرعید کا گوشت کھانا کیا ہے؟ ثواب ہے. اسی وجہ سے بقرعید میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے اور تم اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو. تو اس سے زیادہ نفیس کھانا، عزت والا کھانا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جانور کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ میرا یہ، اور میں تمہیں کھلا رہا ہوں. کھلاتا تو پورے سال اللہ ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف کی. میرا جانور ہے، میرے نام پہ قربان کیا تو مجھے دے دیا، مجھے گفٹ کر دیا ہے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری اس چیز میں سے تم بھی کھاؤ. آپ کہے میرا روزہ ہے، غضب آئے گا اللہ تعالیٰ کو. تو وہ کھانا بھی معمولی کھانا نہیں ہے. وہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے، اللہ کی ضیافت. اللہ نے میزبانی کی ہے مسلمانوں کی، تو اس کا کیا مزہ ہے بھائی؟ اس کو تو پھر کباب بنا بنا کے ٹھوسو. اور دوسرا روحانی فائدہ، یہ تو جسمانی فائدے ہو گئے. دوسرا روحانی فائدہ کیا؟ صدقات و خیرات. اور ایک بہت سب سے بڑا فائدہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم نے تازہ کر دی. ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے جانور کیا کیا ہے؟ قربان کیا. لہذا ہر ایک بال پر اللہ ہمیں نیکی دے رہا ہے. تو روحانی طور پر جو اعمال کا ترازو تھا وہ کافی وزنی ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو بقرعید کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اور یہ دیوانگی ہے کہ مال کو ضائع کر دو اللہ کے لیے. تو روحانی سکون میں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنے مال کو قربان کیا. اور جسمانی بھی کہ دوپہر کیا ملے گا کھانے کو؟ کلیجی تو 10 بجے ہی آ جاتی ہے، اور پھر وہ چلتا رہتا ہے سیٹ اپ. تو یہ دو خوشیاں ہمیں منانی نہیں پڑتی خود بخود. تبھی مسلمان عید اور بقرعید کے دن نہ شراب پیتے ہیں، نہ ناچتے گاتے ہیں، کیونکہ ان کو خوشی منانی نہیں ہے، خوشی خود بخود ہو رہی ہے. غیر مسلموں کو خوشی ہوتی نہیں ہے، تو خوش رہنے کے لیے ان کو شراب کا سہارا، بولو بھائی، لینا پڑتا ہے. موسیقی کا سہارا لینا پڑتا ہے، ناچ گانے کرنے پڑتے ہیں. جتنی روحانیت مسلمانوں کے تہوار میں ہے، اتنی روحانیت کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی تہوار میں نہیں ہے. جو بھی تہوار خوشی کا آئے گا، لوگ ٹریک سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ہمیں اللہ اس کے رسول نے خود بتا دیا، ہمیں ہٹنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ عید کے دن کھانے کی اجازت مل جانا یہی بہت ہے. کھائیں گے آج، بس یہ کافی ہے. ہمیں اسی سے بہت خوشی ہو گئی. روٹی کھائیں گے، پراٹھا کھائیں گے صبح اٹھ کے، بہت دنوں سے نہیں کھایا، تو یہی خوشی بہت ہے. تو اس لیے میرے بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اسلام وہ دین فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا.
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سی عمر میں بغیر کسی یونیورسٹی میں پڑھے ایک ایسا دین دنیا کو دے کے چلا جائے جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو اسلام کا رمضان بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، رات کی تراویح بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، اور مسلمانوں کے تہوار بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل. دیکھو ہر گلی میں رونق ہے نا، ہر گھر کے آگے بچڑے بندے ہوئے ہیں، اتنے اونچے اونچے لمبے لمبے خوبصورت، دیکھ کے طبیعت، یہ رونق ہے اللہ کی طرف سے. یہی تو بقرعید کا مزہ ہے، یہی تو تہوار ہے. دیکھو اسلام کے علاوہ جتنے تہوار ہیں نا آرٹیفیشل ہیں، مصنوعی خوشی ہے، اوریجنل نہیں ہے. ہندو جو ہولی مناتا ہے کس بات کی ہولی ہے، کیا ہے، کہہ رہے پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہے، مجھے خود بھی ابھی تک پتا نہیں ہے، بس خوشی مناؤ، انجوائے کرنے کی کوشش کرو. عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو، کس بات کی خوشی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو آج تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، وہ تو پیدا ہوئے ہوئے ان کو 2100 سال گزر چکے ہیں بھائی. یہ جو سالگرہ کی خوشی ہے مصنوعی خوشی ہے. پیدا تو اس وقت ہوا تھا نا جب بچہ پیدا ہوا تھا، اس وقت انسان خوش ہوتا ہے. اب 1 سال کے بعد کیا کروں میں ہو گیا تو آج کا دن پیدا ہوا، تو آج کا دن یہ 2021 ہے آج ہے، اور پیدا ہوا تھا 1990 میں پیدا ہوا تھا یہ. تو یہ خوشی ہوتی نہیں ہے، خام خواہ کی منائی جاتی ہے. اور شادی پہ بھی لوگ 1 سال کے بعد کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مجھے پتا ہے اس دن تو ان کو افسوس ہوتا ہے. ایک سردار جی بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کوئی رونے کا سین ہوگا، سردار جی سے پوچھا کون سی فلم دیکھ رہے ہو، کہہ رہے اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں بھائی میں شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں. تو اسلام کی جو 2 عیدیں ہیں نا وہ حقیقت میں کیا ہیں، خوشی کے دن میں. پہلی عید کیا ہے، رمضان کے روزے ختم. کتنا عجیب لطف محسوس ہوتا ہے یار، کھانے پینے کی کیا مل گئی چھٹی. 1 مہینہ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، رمضان کی تراویح ہے، اتنی لمبی لمبی نمازیں، اور سارا پھر اعتکاف والوں کا 10 دن اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے مسجد میں بیٹھ جانا، بار بار دیکھنا چاند کب نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا. اور 1 مہینے ناشتہ بھی گیا، نسوار بھی گئی، پان بھی گیا، گٹکا بھی گیا، سگریٹ بھی گئی، اور صبح کا ناشتہ بھی گول، دوپہر کا لنچ بھی گول، شام کی چائے بھی گول، سارا اسکیجول آؤٹ ہو جاتا ہے. اور 1 مہینے بعد کیسا پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. ایک دم چھٹی مل جاتی ہے، چاند نظر آ گیا، اور کل کیا ہے، کل روزہ نہیں ہے. نیچرل خوشی ہے، کھا رہے ہیں اس دن اتنا اچھا لگتا ہے، کھانے میں مزہ آتا ہے. تو روحانی خوشی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی. روحانی یہ ہوتی ہے کہ خدا نے ہم سے بڑی عبادت کروا لی، ہمارے رب نے اتنی عام دنوں میں 1 روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے یار، کتنا مشکل کام ہے. سوچتا رہتا ہے آدمی، کیونکہ سب کھا رہے ہوں گے آپ کا روزہ ہے. اللہ رمضان میں ہمت دے کے پورے مہینہ کنٹینیو روزے رکھواتا ہے، پورے مہینے تراویح پڑھوا لیتا ہے. مرے سے مرا آدمی بھی زیادہ کچھ نہ کچھ عبادت کر ہی لیتا ہے رمضان میں. تو یہ خوشی ہوتی ہے یار، ہم سے اللہ نے گن پوائنٹ پہ عبادت کروا لی ہے، چلو ہم نہیں بھی چاہتے تھے کام کروا لیا. اس کی خوشی ہوتی ہے، روحانی خوشی ہے. اور ایک جسمانی خوشی کے کھانے پینے کی چھٹی. 1 مہینہ ڈائٹنگ کے بعد کسی مریض کو جب اجازت ملتی ہے نا پھوڑ سکتے ہو، تو آپ دیکھو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. اور ہماری 1 مہینہ ڈائٹنگ عام ڈائٹنگ نہیں ہے، مریض کو تو بہت ساری چیزیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے، 2-4 چیزیں ڈاکٹر رکوا دیتا ہے، اور ہمیں نہ پینے کی اجازت اور نہ کھانے کی اجازت. اور 1 مہینہ یہ اسکیجول چلتا ہے، روٹین چلتی ہے، اس کے بعد چھٹی ملتی ہے، تو مزہ نہیں آئے گا کیا؟ پھر بھی کسی کو مزہ نہ آئے تو وہ پاگل آدمی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پاگل ہے. دوسرا بقرعید میں، بقرعید کی بھی خوشی یہ اوریجنل خوشی ہے. کئی دنوں سے قربانی کی باتیں شروع، جانور لانا شروع، ان کی سیوا ہو رہی ہے، ان کو کھلا رہے ہیں. یہ نیچرل ہے. جس آدمی کو جانوروں سے محبت نہیں ہے وہ اپنی فطرت اور نیچر پہ نہیں ہے، وہ آرٹیفیشل مصنوعی زندگی میں ہے. سمجھتے ہو؟ یہ مصنوعی زندگی. آپ کو پتا ہے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جانور پالنے والے لوگوں میں نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے. سمجھتے؟ اور کتے پالنا نہ شروع کر دو. کتے پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام جانور ہے، اس میں روحانیت نہیں ہے. یہ جو حلال جانور ہے نا، جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ان کے دودھ میں، ان کی قرآن کیا کہتا ہے، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، ان کے اون میں، ان کے صوف میں، ان کے بالوں میں، ان کی کھالوں میں تمہارے فائدے ہیں، ان کے دودھ میں، ہر چیز ان کی استعمال ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہے، حلال گوشت ملتا ہے انسان کو. ان جانوروں سے مانوس ہوتا ہے انسان. تو کتنے دنوں سے پالنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کی خوشیاں دیکھو، ناچتے پھر رہے ہیں گلیوں میں، کلبازیاں کھا رہے ہیں، ہماری گائے کب آ رہی ہے، ہمارا دمبا کب آ رہا ہے. اپنا دمبا نہیں ہوتا، دوسرے کے دمبے سے دل بہلانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب گائے جانور ذبح ہوتا ہے، کتنا گوشت کھانے کو ملتا ہے، یہ تازہ گوشت ہے. تو اس میں روحانی خوشی کیا کہ اللہ نے ہم سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروا لیا. ہمیں ہر بال کے بدلے میں اللہ نے 1 نیکی دے دی. یہ کون سی خوشی ہے؟
روحانی خوشی، یہ بھی خوشی ہے، مسلمان اس پہ بھی خوش ہوتا ہے، یار اللہ نے اتنا ثواب کا کام کروا لیا ہم سے۔ نمبر 2، گوشت انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین خوراک ہے۔ وہ اتنی وافر مقدار میں مسلمان کو بقرعید میں ملتا ہے کہ اتنی وافر مقدار میں عام طور پہ پورا سال نہیں ملتا، اور اتنا تازہ، اتنا فریش میٹ، اتنا بہترین۔ اور اس میں کمال کی بات یہ کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ ہٹو بچوں، اللہ تو دال بھی کھلائے، دیکھو پورے سال بھی اللہ ہی کھلاتا ہے، نسبت اپنی طرف نہیں کرتا کہ یہ میری طرف سے الگ سے دعوت ہے، یہ میری طرف سے الگ سے کیا ہے؟ ضیافت ہے۔ اس لیے کہ یہ تو اللہ نے رزق تو سب کو دینا ہے، لیکن بقرعید میں اللہ نے روزے رکھنے کو حرام کر دیا۔ کیوں حرام کر دیا؟ کہ میری ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے۔ آج میں نے دعوت کی اور تو کم بخت روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا اپنا مزہ ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ گوشت ہمیں دائرہ کی، کیونکہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں ہم نے تو قربان کر دیا نا، اب یہ ہمارا تھوڑی ہے، کس کا ہے یہ؟ قربانی کا مطلب آپ نے اللہ کو دے دیا، اب اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے کیا ہے؟ پرمیشن ہے۔ تبھی جب اللہ پرمیشن نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے۔ حج میں دم کے طور پر جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، لیکن جو شکرانے کا جانور ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں شکرانے کا ہے تو کھاؤ، اب تمہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے گوشت بھی، اور گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ مسلمانوں کے جو تہوار ہے نا، یہ سچی مچی کی خوشیاں ہیں۔ اور کمال کی بات جو ہٹو بچوں قسم کی بات ہے، دنیا میں جتنے مذہب کے تہوار ہوتے ہیں سب میں بے حیائی کا عنصر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ شرابیں چلتی ہیں، زنا ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے تہوار میں نہ شراب ہے اور نہ بولو زنا، بلکہ عبادت سے شروع ہوتے ہیں۔ عید صبح شروع ہوتی ہے کس سے؟ نماز سے شروع ہوتی ہے۔ پھر ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی، تو سنت میں بے حیائی تو نہیں ہوگی نا، وہ تو دعائیں پڑھ کے ہوگی۔ قربانی کے ذبح کے وقت دعائیں پڑھی جاتی ہیں، الحمدللہ عیاشی نہیں کی جاتی۔ تو مذہب بھی ہے، لطف بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اور کیا چاہیے بھیا؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمیں کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں خود سے 2 عیدیں دے دی ہیں، تو اب ہم کوئی اور تہوار نہیں منا سکتے۔ اللہ نے ہمیں، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری کتنی ہے؟ 2، اور دونوں ہٹو بچوں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ لوگوں کا فیملی پلاننگ والوں نے تو گھریلو سسٹم ہی تباہ کر دیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ جو پہلے گھروں میں پورے 2 بچڑے آتے تھے، یہ منجلی آپا کا ہے، یہ چمونی آپا کا حصہ ہو گیا، یہ ممانی کا ہو گیا، یہ خالہ کا ہو گیا، یہ جناب پوتے کا ہو گیا، یہ بہو کا ہو گیا، پوری 2 کٹے ہم دیکھتے تھے لوگوں کے گھروں میں کٹتے تھے، 2 بچڑے ایک ہی گھر میں چل جاتے۔ اب وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارے خاندانی سسٹم کی واٹ لگا دی، بچے ہی نہیں ہے، اور خدا کی قسم جس گھر میں بچے نہیں ہیں، عید بقرعید کا مزہ تو اس گھر میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے بچوں نے 10 دن سے پڑھائی چھوڑ دی ہے، گائے آ رہی ہے، کلابازیاں کھا رہے ہیں، مدرسوں کی شکایتیں آنی، پڑھ کے نہیں دے رہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی بقرعید گزرے گی تو پڑھیں گے، اب یہ ہمارے بس میں نہیں۔ وہ گایوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو بچوں کے انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کے لیے یار، انجوائے کرنے تو ان کو، کیا ان میں پڑھائی کا اتنا بوجھ ڈالا ہے؟ شکایتیں آ رہی ہیں، پڑھ نہیں رہے، ٹلے مار رہے ہیں، چھوڑے۔ ہم کہہ رہے ہیں یار رات کو سوتے ہی کم وقت 2 بجے ہیں، کیونکہ ادھر پوری گائیں آ کے اتری ہوئی ہیں، دمیں ہلا رہی ہیں، ان کے انجوائے کر رہے ہیں نا کہ یار یہ گائے۔ کراچی والوں نے کہاں گائے دیکھی ہوتی ہے؟ وہ ایک ویڈیو ہے بنارس کی، اس پہ بیل کے پیچھے پبلک بھاگ رہی ہے، اس پہ نیچے کے پی کے والوں نے، پنجاب والوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ کراچی والوں نے کبھی گائے دیکھی نہیں ہے۔ واقعی نہیں دیکھی بھائی، گائیں تو کھیتوں میں ہوتی ہیں یار، بکریاں شہروں میں تھوڑی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں تو یہی تو سیزن ہے ہمارا گائے بچڑے دیکھنے کا، اور ایسا ایسا بچڑا مارکیٹ میں آ رہا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے دیکھ کے۔ دیکھو ہر گلی میں رونق ہے نا، ہر گھر کے آگے بچڑے بندے ہوئے ہیں، اتنے اونچے اونچے، لمبے لمبے، خوبصورت، دیکھ کے طبیعت، یہ رونق ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہی تو بقرعید کا مزہ ہے، یہی تو تہوار ہے۔ دیکھو اسلام کے علاوہ جتنے تہوار ہیں نا آرٹیفیشل ہیں، مصنوعی خوشی ہے، اوریجنل نہیں ہے۔ ہندو جو ہولی مناتا ہے، کس بات کی ہولی ہے، کیا ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہے، مجھے خود بھی ابھی تک پتا نہیں ہے، بس خوشی مناؤ، انجوائے کرنے کی کوشش کرو۔ عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو، کس بات کی خوشی؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو آج تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، وہ تو پیدا ہوئے ہوئے ان کو 2100 سال گزر چکے ہیں بھائی۔ یہ جو سالگرہ کی خوشی ہے مصنوعی خوشی ہے، پیدا تو اس وقت ہوا تھا نا جب بچہ پیدا ہوا تھا، اس وقت انسان خوش ہوتا ہے۔ اب 1 سال کے بعد کیا کروں میں، ہو گیا تو آج کا دن پیدا ہوا، تو آج کا دن یہ 2021 ہے آج ہے، اور پیدا ہوا تھا 1990 میں پیدا ہوا تھا یہ۔ تو یہ خوشی ہوتی نہیں ہے، خام خواہ کی منائی جاتی ہے۔ اور شادی پہ بھی لوگ 1 سال کے بعد کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مجھے پتا ہے اس دن تو ان کو افسوس ہوتا ہے۔ ایک سردار جی بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں،
روئے جا رہا ہے. کسی نے کہا کوئی رونے کا سین ہوگا. سردار جی سے پوچھا کون سی فلم دیکھ رہے ہو؟ کہہ رہے اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں بھائی میں. شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں. تو اسلام کی جو 2 عیدیں ہیں نا وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ خوشی کے دن ہیں. پہلی عید کیا ہے؟ رمضان کے روزے ختم. کتنا عجیب لطف محسوس ہوتا ہے یار, کھانے پینے کی کیا مل گئی چھٹی. 1 مہینہ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے. رمضان کی تراویح ہے, اتنی لمبی لمبی نمازیں, اور سارا پھر اعتکاف والوں کا 10 دن اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے مسجد میں بیٹھ جانا, بار بار دیکھنا چاند کب نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا. اور 1 مہینے ناشتہ بھی گیا, نسوار بھی گئی, پان بھی گیا, گٹکا بھی گیا, سگریٹ بھی گئی, اور صبح کا ناشتہ بھی گول, دوپہر کا لنچ بھی گول, شام کی چائے بھی گول, سارا اسکیجول آؤٹ ہو جاتا ہے. اور 1 مہینے بعد کیسا پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. ایک دم چھٹی مل جاتی ہے, چاند نظر آ گیا, اور کل کیا ہے؟ کل روزہ نہیں ہے. نیچرل خوشی ہے, کھا رہے ہیں اس دن, اتنا اچھا لگتا ہے, کھانے میں مزہ آتا ہے. تو روحانی خوشی بھی ہوتی ہے, جسمانی بھی. روحانی یہ ہوتی ہے کہ خدا نے ہم سے بڑی عبادت کروا لی, ہمارے رب نے اتنی عام دنوں میں 1 روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے یار, کتنا مشکل کام ہے. سوچتا رہتا ہے آدمی, کیونکہ سب کھا رہے ہوں گے, آپ کا روزہ ہے. اللہ رمضان میں ہمت دے کے پورے مہینہ کنٹینیو روزے رکھواتا ہے, پورے مہینے تراویح پڑھوا لیتا ہے. مرے سے مرا آدمی بھی زیادہ کچھ نہ کچھ عبادت کر ہی لیتا ہے رمضان میں. تو یہ خوشی ہوتی ہے یار, ہم سے اللہ نے گن پوائنٹ پہ عبادت کروا لی ہے, چلو ہم نہیں بھی چاہتے تھے, کام کروا لیا. اس کی خوشی ہوتی ہے, روحانی خوشی ہے. اور ایک جسمانی خوشی کے کھانے پینے کی چھٹی. 1 مہینہ ڈائٹنگ کے بعد کسی مریض کو جب اجازت ملتی ہے نا, پھوڑ سکتے ہو, تو آپ دیکھو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. اور ہماری 1 مہینہ ڈائٹنگ عام ڈائٹنگ نہیں ہے. مریض کو تو بہت ساری چیزیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے, 2-4 چیزیں ڈاکٹر رکوا دیتا ہے, اور ہمیں نہ پینے کی اجازت اور نہ کھانے کی اجازت. اور 1 مہینہ یہ اسکیجول چلتا ہے, روٹین چلتی ہے, اس کے بعد چھٹی ملتی ہے تو مزہ نہیں آئے گا کیا؟ پھر بھی کسی کو مزہ نہ آئے تو وہ پاگل آدمی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پاگل ہے. دوسرا, بقرعید میں, بقرعید کی بھی خوشی یہ اوریجنل خوشی ہے. کئی دنوں سے قربانی کی باتیں شروع, جانور لانا شروع, ان کی سیوا ہو رہی ہے, ان کو کھلا رہے ہیں. یہ نیچرل ہے. جس آدمی کو جانوروں سے محبت نہیں ہے وہ اپنی فطرت اور نیچر پہ نہیں ہے, وہ آرٹیفیشل مصنوعی زندگی میں ہے. سمجھتے ہو؟ یہ مصنوعی زندگی. آپ کو پتا ہے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جانور پالنے والے لوگوں میں نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے. سمجھتے؟ اور کتے پالنا نہ شروع کر دو. کتے پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے, حرام جانور ہے, اس میں روحانیت نہیں ہے. یہ جو حلال جانور ہے نا, جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے, ان کے دودھ میں, ان کی, قرآن کیا کہتا ہے, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا, ان کے اون میں, ان کے صوف میں, ان کے بالوں میں, ان کی کھالوں میں تمہارے فائدے ہیں, ان کے دودھ میں, ہر چیز ان کی استعمال ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہے, حلال گوشت ملتا ہے انسان کو. ان جانوروں سے مانوس ہوتا ہے انسان. تو کتنے دنوں سے پالنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کی خوشیاں دیکھو, ناچتے پھر رہے ہیں گلیوں میں, کلبازیاں کھا رہے ہیں, ہماری گائے کب آ رہی ہے, ہمارا دمبا کب آ رہا ہے. اپنا دمبا نہیں ہوتا, دوسرے کے دمبے سے دل بہلانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب گائے جانور ذبح ہوتا ہے, کتنا گوشت کھانے کو ملتا ہے, یہ تازہ گوشت ہے. تو اس میں روحانی خوشی کیا کہ اللہ نے ہم سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروا لیا. ہمیں ہر بال کے بدلے میں اللہ نے ایک نیکی دے دی. یہ کون سی خوشی ہے؟ روحانی خوشی. یہ بھی خوشی ہے, مسلمان اس پہ بھی خوش ہوتا ہے, یار اللہ نے اتنا ثواب کا کام کروا لیا ہم سے. نمبر 2, گوشت انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین خوراک ہے. وہ اتنی وافر مقدار میں مسلمان کو بقرعید میں ملتا ہے کہ اتنی وافر مقدار میں عام طور پہ پورا سال نہیں ملتا. اور اتنا تازہ, اتنا فریش میٹ, اتنا بہترین. اور اس میں کمال کی بات یہ کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. ہٹو بچوں, اللہ تو دال بھی کھلائے, دیکھو پورے سال بھی اللہ ہی کھلاتا ہے. نسبت اپنی طرف نہیں کرتا کہ یہ میری طرف سے الگ سے دعوت ہے, یہ میری طرف سے الگ سے کیا ہے, ضیافت ہے. اس لیے کہ یہ تو اللہ نے رزق تو سب کو دینا ہے. لیکن بقرعید میں اللہ نے روزے رکھنے کو حرام کر دیا. کیوں حرام کر دیا؟ کہ میری ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. آج میں نے دعوت کی اور تو کم بخت روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ گوشت ہمیں دائرہ کی, کیونکہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں ہم نے تو قربان کر دیا نا. اب یہ ہمارا تھوڑی ہے, کس کا ہے یہ قربانی کا مطلب آپ نے اللہ کو دے دیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے کیا ہے, پرمیشن ہے. تبھی جب اللہ پرمیشن نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. حج میں دم کے طور پر جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے, لیکن جو شکرانے کا جانور ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہو. اللہ کہتے ہیں شکرانے کا ہے تو کھاؤ, اب تمہیں میری طرف سے اجازت ہے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے گوشت بھی, اور گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ مسلمانوں کے جو تہوار ہے نا, یہ سچی مچی کی خوشیاں ہیں. اور کمال کی بات, جو ہٹو بچوں قسم کی بات ہے, دنیا میں جتنے مذہب کے تہوار ہوتے ہیں سب میں بے حیائی کا عنصر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے.
शराबें चलती हैं, जिना होते हैं। मुसलमानों के त्यौहार में ना शराब है और ना बोलो जिना, बल्कि इबादत से शुरू होते हैं। ईद सुबह शुरू होती है किससे? नमाज से, नमाज से शुरू होती है। फिर एक सुन्नत को जिंदा किया जाता है हजरत इब्राहिम की, तो सुन्नत में बेहयाई तो नहीं होगी ना, वो तो दुआएं पढ़ के होगी। कुर्बानी के ज़बह के वक्त दुआएं पढ़ी जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अय्याशी नहीं की जाती। तो मजहब भी है, लुत्फ भी है, रूहानियत भी है, और क्या चाहिए भैया। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब हमें कोई ईद मनाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने हमें खुद से 2 ईदें दे दी हैं, तो अब हम कोई और त्यौहार नहीं मना सकते। अल्लाह ने हमें, हर कौम की एक ईद होती है, हमारी कितनी है? 2, और दोनों हटो बच्चों है, दोनों हटो बच्चों है। तो बच्चों को भी जो है ना ज्यादा हटो हटो ना किया करें, हटो बच्चों, जानवर के पास जाने दे उनको। आपने तो जिंदगी खुशकी में गुजार दी, ना दुम्बा पाला, ना बकरा पाला, ना गाय पाली, पर्सनैलिटी में ही लगे रहे, 3 पीस सूट और टाई में मसनूई जिंदगी गुजार के बर्बाद कर दी अपने आप को। बच्चों को थोड़ा सा इंजॉय करने दो, समझते हो? और बच्चे पैदा करोगे तो इंजॉय करेंगे वो। एक आध बच्चा इंजॉय नहीं करता, एक आध बच्चे को बच्चा नहीं कहते, उसको तो एक कहते हैं एक इत्तेफाक से, गवर्नमेंट के नजरिए के तहत हो गया, ठीक है ना। तो बच्चे तो घर में भरे हुए होते हैं बहन भाइयों कसरत से, वो खुश होते हैं, एक दूसरे को बातें सुनाते हैं। वो उसका दुम्बा देखा, हम तो बचपन में इतना एंजॉय करते थे अपने कजनों के साथ, बहन भाइयों के साथ। अबे उसका बछड़ा देखा, बिल्कुल अखरोट किस्म का बैल आया है। तो बच्चे कैसा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो घर में बच्चे होंगे तो जिंदगी में मजा होगा। मसनूई जिंदगी में अल्लाह ने लुत्फ नहीं रखा। 3 पीस सूट टाई पहने ऑफिस जाने से पहले, घर में आके उसको उतार दे, ठीक है ना। हर जगह हर चीज अच्छी नहीं लगती। तो जानवर पाले, इसमें तवाज़ो है, इसमें आजिज़ी है, इसमें इनकिसारी है, और डिप्रेशन से भी आप बाहर निकलो। ये तकब्बुर इंसान की खोपड़ी को खराब करता है, समझ रहे हो? इंसान की खोपड़ी को खराब कौन सी चीज करती है? हंसी मजाक वाला आदमी डिप्रेशन में नहीं जाता, और जिसके में तकब्बुर होता है वो हंसी मजाक, एक तो छिछोरापन होता है वो गलत है, लेकिन एक तबीयत में खुश मिजाजी, जिसके तकब्बुर होता है वो खुश मिजाज नहीं होता, वो हर वक्त नाक पे मक्खी बिठा के रखता है। मैं कहने वाला था हमारे एक जानने वाले थे, मगर मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि वो समझ जाएंगे मेरे बारे में बात हो रही। हमारे कोई जानने वाले नहीं थे, उनकी बात मैं कर रहा हूं। एक साहब जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, उनकी बात मैं कर रहा हूं। वो जब भी अपने ससुराल जाते थे ना, पुरानी बात है, ससुराल वाले एक अजाब में आ जाते थे। क्योंकि वो मेरे जानने वाले नहीं थे, उनके ससुराल वाले, उन्होंने मुझे बताया, अपने जानने वालों से तो ये बातें शेयर नहीं करता ना इंसान। उन्होंने मुझे बताया कि ये दामाद हमारा जब भी घर में आता है अजाब जान है हमारे लिए। मैंने कहा क्यों? कह रहे जब भी आएगा फसादी औरतें, हर औरत फसादी नहीं होती, पहले बता दूं मैं, फसादी औरतों की तरह बैठ के ना लगाई बुझाई शुरू कर, मुझे किसी ने चाय का नहीं पूछा, मैं यहां बैठा हुआ घंटे से कोई पानी का नहीं पूछ रहा, समझ रहे हो? अच्छा, अपनी तारीफें करनी नहीं चाहिए लेकिन अब कर दूं। मेरा ससुराल में, मेरे तो होलसेल के हिसाब से ससुराल है, किसी भी ससुराल में जाओ, पानी का पूछें ना पूछें, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है, हमारे स्टाइल इसी किस्म का। खाने का पूछ लें, आपकी मर्जी, नहीं पूछें कोई मसला नहीं है। मैं इन चीजों पे कभी, मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत नेक हूं, लेकिन मेरा मिजाज है कि इन चीजों पे कभी नाक मुंह बनता नहीं है। तो बैठ गए, पूछ लो, आपकी मर्जी, नहीं पूछो तो भी ठीक है, वो भूखे थोड़ी मरेंगे, बाहर जाके खा लेंगे भाई। मैं खुद ही पूछ लेता हूँ, कुछ पका हुआ है तो ले आओ भाई, भूख लग रही है, खुद ही पूछ ले यार आदमी, इसमें क्या। तो वो जो हमारे जानने वाले नहीं थे, वो क्या करते थे जब घर में जाते थे, ये समझ रहे हैं ना, जानने वाले नहीं थे, क्यों कह रहा हूं, वो समझ ना जाए, वो बोलेंगे तू मेरी बातें मिंबर पे बैठ के बता रहे लोगों को। तो जानने वाले नहीं थे वो। मैं कह सकूंगा भाई मैं तो आपको जानता हूं, तो आपकी बात तो हो ही नहीं रही। तो उनका स्टाइल ये, और ये बहुत से दामाद इस किस्म के मार्केट में आज भी मौजूद हैं, अपने भी खुद भी डिप्रेशन में, दूसरों को भी टेंशन में। तो वो क्या है कि जब घर में जाओ तो मुझे पूछा क्यों नहीं, मुझे चाय का क्यों नहीं पूछा, मैं कब से आके बैठा हुआ हूं, मुझे खाने का नहीं पूछा। फिर एक दिन वही जो मेरे जानने वाले नहीं थे, मेरी एक दफा और शादी हो रही थी, तो मैंने उनको दावत दे दी कि आप भी आए वलीमे में। उन्होंने कहा हम इस तरह नहीं, हमें प्रॉपर कार्ड चाहिए, ये तरीका नहीं होता किसी को बुलाने का, फोन करो आ जाना। प्रॉपर क्या होता है मुझे समझा रहे थे, प्रॉपर यार वो समझ ना जाए यार भाई, उनके अलावा की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पुराना किस्सा इंशाल्लाह नहीं समझेंगे वो। तो मुझे कहने लगे कि मुझे क्या चाहिए, कार्ड चाहिए। मैंने कहा आना है आ जाओ। सबको हमने इसी तरह दावत दी, फोन किया आ जा भाई। कह रहे नहीं ये कोई तरीका नहीं होता। जाहिर है अच्छे लोगों में ये समझा जाता है ना, कि जरा खानदानी लोगों में ये समझा जाता है कि प्रॉपर तरीके से आप। अबे मैंने कहा हमने जिसने एक जिंदगी में करनी है उसके ये चोचले होते हैं कि बैठ के कार्ड छाप रहा है, मुतमन्नी है शिरकत, और वो जो लिखा होता है ना नूर चश्मी, इस तरह के वो करते हैं जिनकी जिंदगी में एक, जब इतनी सारी शादियां करनी होती, इतना टाइम नहीं है कि कार्ड पे इंग्लिश में अलग, फारसी में अलग, नूर चश्मी, मुतमन्नी है शिरकत, और चश्मे बरा के पता नहीं क्या क्या लिखा होता है नीचे, चश्मे बरा,
हाँ वो इनवाइट, मेरी तरफ से तो इनवाइट मैं खुद ही कर रहा हूं, कोई है ही नहीं। पहली में सब लोग आते हैं आपके खानदान वाले इनवाइट करके, कहते हैं हमारा भी। दूसरी में कार्ड छापोगे भी कोई नाम नहीं लिखवाएगा, बोलेगा खुद ही कर रहा है, खुद ही पकड़ा जाएगा, खुद ही पिटेगा। अपनी तरफ से इनवाइट करना, भाई भी कह देगा मैं जिम्मेदार, ये नूर चश्मी में सिर्फ अपना नाम डाल, ठीक है ना, चश्मे बरा में सिर्फ अपना नाम डाल, किसी और का डाला ना वो कहेगा शादी तू कर रहा है, मरवा मेरा है, तो मैं क्या कार्ड छापता भाई। ऐसे ही दावत होगी, फोन पे आना है, आ जाओ भाई अपनी जिम्मेदारी पे, कुछ भी, पुलिस भी आ सकती है एन वलीमे के दौरान। तो इसमें कौन इतना, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है इन फजूल कामों के लिए यार। हम तो निकाह का पैगाम भेजा, हाँ हो गई शादी करो, नहीं है टाइम। तो मैंने तो आपको तीसरी शादी का किस्सा सुनाया था कि उन्होंने 6 महीने का टाइम मांगा, मैंने कहा 6 महीने में मेरी कहीं नहीं हुई तो दोबारा ट्राई करूंगा। हो गई तो मैं कुछ 6 महीने तक अपने आप को बाउंड नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है। तो अब हम उनको कार्ड छापें, उनको इनवाइट करें, शुक्र करो भाई मौलवी साहब तुम्हें दावत दे रहा है, आ जाओ यार। तो वो कहने लगे नहीं हम इस तरह नहीं आते। मैंने कहा भाई मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आ जाएंगे तो खुशी होगी, नहीं आएंगे तो आपकी मर्जी। आप फिर भी गए अल्हम्दुलिल्लाह, खाना कोई भी नहीं छोड़ता चाहे कितना ही गुस्से में हो। तो अब बाज लोग ना नाक पे मक्खी बिठा के रखते हैं, घर में आएंगे तो मुझे पूछा क्यों नहीं, मुझे चाय का नहीं पूछा, मुझे खाने, बीवी को अजाब में डाला हुआ है उन्होंने। यार ना दूसरे को टेंशन दो ना खुद टेंशन, बेसिक हुकूक पे कंप्रोमाइज मत करो। घर में आते हैं बीवी को तंग करके रखा हुआ है, मुझे बेगम ने पूछा नहीं चाय का, मैं आ जाऊं मुझे पानी का नहीं पूछा। अबे जाके खुद पी ले, फ्रिज से निकाल पी ले, क्या मर जाएगा क्या, वो तेरी वजह से आके घर में बैठ गई बहुत है बस, ठीक है ना। बेसिक हुकूक ये है कि वो आपकी मर्जी के बगैर घर से बाहर ना निकले, आपके अलावा उसके किसी से ताल्लुकात ना हो। आपकी परमिशन के पता चला वसीम भाई से भी दोस्ती, सत्तार भाई से भी, ये गलत है। ये बेसिक काम तुम्हारे बच्चों को पाल रही है ना, उसको ईदी सेंटर में जमा नहीं करा रहे। फिर ये क्या छिछोरपना आके मुझे पानी का नहीं पूछा तो मुझे, ये वो फसादी लोगों के काम होते हैं, ठीक है, घटिया सोच वालों के। समझ में नहीं आ रही तो रहने दो। हाँ आप थके हुए थे, आपने पानी मांगा फिर भी नहीं पिला रही, और आप थके हुए भी हो और आपसे उठा भी नहीं जा रहा, पुलिस भी नहीं उठा पा रही आपको, फिर भी अगर ना करे तो फिर इंसान का गुस्सा बनता है कि बेगम मैं इतना भी यार नहीं, मैं थका हुआ आया हूं, बैठ गया हूं, मैं बोल रहा हूं मुंह से पानी बोतल से पिलाओ, कह रही खुद ही पी लो। तो ये फिर कभी कभार तो चलता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो नाक पे मक्खी बिठाने वाला आदमी, मुतकब्बिर आदमी, जिसको हर वक्त ये हो कि मुझे क्यों नहीं पूछा जा रहा, तो इसको लोग पूछेंगे भी तो ये खुश नहीं होगा, तकब्बुर से, ब्रेन हैमरेज से मरेगा ये कमबख्त, टेंशन से मरेगा। मुतवाज़े आदमी की सेहत अच्छी होती है, उसका दिमाग क्या होता है, फ्रेश। पूछ लो ठीक है, नहीं पूछो तुम्हारा हेडेक है, सही है। हम तो माँ बाप को कहते हैं बच्चों के बारे में भी यही उसूल रखो, आजकल की औलादों से खिदमतों की तवक्को मत रखो। ये नई 15वीं सदी के बच्चे स्कूलों में पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं। कर्नल ने मुझे बताया कि मैंने अपनी बेटी से कहा कि पानी ले आ, यदि इंग्लिश में उसने कहा कि जो काम इंसान खुद कर सकता है वो दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। बाप की तो खोपड़ी घूमेगी ना। वो कर्नल साहब सोचते होंगे यार मैं मैदान जंग में खड़ा होकर एक 40 साल के फौजी को जब ये ऑर्डर देता हूं कि जंग में छलांग लगा, वो कभी नहीं कहता, वो मेरे ऑर्डर को मानेगा और आग में कूद जाएगा वो। और अपनी औलाद और बेटी, 12 साल की बेटी को मैं कह रहा हूं पानी पिला, वो कह रही है जो फलसफे याद किए मैं कह रहा, मैंने कहा सबसे पहले इसको स्कूल से निकालो, क्योंकि ये स्कूल क्या कर रहा है, ये जो लिबरल स्कूल है ना, एजुकेशन मिल रही है, तहजीब बर्बाद। तो जो नई नस्ल इस किस्म की पैदा हो रही हो, तो आप खामखा में उससे उम्मीदें लगाकर मेरा बच्चा मेरे कदमों में जन्नत तलाश करेगा, मेरा बच्चा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, बन जाए, उसका अपनी किस्मत है। वो अगर खुशकिस्मत होगा तो आपकी खिदमत करेगा, बदकिस्मत होगा तो नहीं करेगा। आप उम्मीदें ना लगाएं, आप अपनी तरफ से तरबियत की कोशिश, अपनी तरफ से तालीम, अपनी तरफ से उसके सारे हुकूक अदा करें, अपना मामला किस पे छोड़ दें, अल्लाह। कोई उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है, अख्पल तरीके से जिंदगी गुजारो बस। आप बीवी के हुकूक अदा करो, अल्लाह का हुक्म है, बच्चों के हुकूक अदा करो, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह से मांगो। वो इंसान के बच्चे होंगे या आपकी खिदमत करेंगे, अकल होगी, शऊर होगा, आपकी खिदमत करेंगे, और खुशकिस्मत होंगे अगर आपकी खिदमत की उन्होंने, बदकिस्मत होंगे तो खिदमत नहीं करेंगे, खुद ही भुगतेंगे। माँ बाप की नाफरमानी का अजाब दुनिया में लाजमी मिलता है। जिसने अपने माँ बाप को सताया है ना, तो ये वो दुनिया में भी नहीं पनप पाता। वो मशहूर वाकया है ना, एक आदमी का बच्चा उसको उठा के बूढ़े बाप को कचरे में फेंकने के लिए जा रहा था, तो बाप ने बोला थोड़ा आगे फेंको, तेरे दादा को मैंने वहीं फेंका था। तो मुकाफात अमल है, जो अपने वालदैन की खिदमत नहीं करेगा। देखो अंग्रेज अपने वालदैन को ओल्ड हाउस में क्यों जमा कराते हैं, इसलिए कि इनके वालदैन ने अपने वालदैन को कहाँ जमा कराया होता है, ओल्ड हाउस में। मुकाफात अमल अल्लाह अंग्रेजों को दुनिया में दिखाता है कि तूने अपने बाप को कौन सा पाला था। तो बल्कि मैंने तो यहां तक एक अंग्रेज ने मुझे खुद बताया कि हमारे यहाँ तो बूढ़े माँ बाप खुद ही कह देते हैं भाई हमें ओल्ड हाउस में जमा करा दो, हमें पता है ये हम तुम्हारे लिए टेंशन बने हुए, तुम खुशी से नहीं पाल रहे। तो माँ बाप खुद कहते हैं हमें जमा करा दो, हमें पता है तुम खुशी से खिदमत नहीं करोगे हमारी।
ایک گورے نے مجھے خود بتایا, سمجھتے ہو, خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں پتا ہے یار یہ ہم عذاب بن رہے ہیں تمہارے لیے. تو کسی سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ, آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی. اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھو, خدمت کرو, حقوق ادا کرو, اللہ اللہ کرو, خوشی ہنسی خوشی. بکریوں سے دل بہلاؤ, پتھروں سے کہو راز دل. وہ ندیم شاد ایک شاعر ہے انڈیا کا, بڑا خاندانی شعر کا ہے اس نے. پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. پتھروں سے پتھر جو ہے نا, اس سے اپنے غم کی باتیں شیئر کر لیا کرو, دکھ کی باتیں بیان کیا کرو. وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کم از کم دغا بھی نہیں دے گا, اپنے سینے میں محفوظ رکھے گا آپ کا غم. انسانوں سے اپنے دکھ شیئر کرو گے, خیر خواہ بنیں گے, لیکن آپ ہی کی جڑیں کاٹنا بولو شروع کرتے ہوتا ہے. پتھروں میں یہ خطرہ نہیں ہوتا. دوبارہ سنا دوں شعر, پتھروں سے کہو راز. بڑا خاندانی شاعر تھا لیکن آج کل اس کی شاعری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. شروع میں ایک دم دمنگ کی شاعری ہمارے کا پتہ نہیں, لیکن وہ 2-4 اشعاری گھما رہے ہیں کافی. ندیم شاہ تک ہمارا کوئی پیغام پہنچا دے, کچھ نیا مارکیٹ میں لاؤ یار, کیونکہ اردو زبان کی حفاظت یہ شاعر ہی کرتے ہیں. اس لیے مجھے ان شاعروں سے اس وجہ سے لگا ہوا ہے کہ یہ اردو کے محافظ ہیں. تو پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. ایک اور سنا دوں اسی خوشی میں, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, ہاں کل وہ میری بھی آنگن میں تھی, جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, جس پہ تو آج غرور کر رہا ہے نا, کل وہ کہاں تھی. آخر میں بتاؤں گا کیا تھی, آپ پریشان نہ ہو, آپ نے پتہ نہیں کون سی چیز چلی گئی. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی, جس پہ تجھ کو غرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, اس خوشی کا بھروسہ نہیں. جس خوشی پہ تو آج اترا رہا ہے, شاعر کہہ رہا ہے کل وہ میرے گھر میں بھی تھی, اور جیسے اس نے مجھے چھوڑا کل ہو سکتا ہے وہ تجھے چھوڑ دے. تو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کرو, اتراؤ مت. یہ خوشیاں بھی دائمی نہیں ہوتی, یہ غم بھی دائمی نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں خلاصہ یہ بیان کر رہا تھا کہ بقرعید میں تھوڑا تکبر بھی خاک میں ملتا ہے ہمارا. جب گایوں کو لے کے گھومتے ہیں, صحیح ہے نا, اور ان کی سیوا کرتے ہیں, بکریوں کو کھلاتے ہیں, بکروں کو کھلاتے ہیں, تو تھوڑی جو پرسنالٹی ہے نا یہ 3 پیس سوٹ ٹائی والی, یہ تھوڑی کیا ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے حج کرواتے ہیں, اور حج میں ہوتا کیا ہے آپ دیکھو, اتنی ہم نے قربانی دی, 10-15 لاکھ روپے خرچ کر کے بیت اللہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا, لاکھوں روپے خرچ کیے, کنکریاں ماری, 40 دن کی ٹینشن کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 3 پیس سوٹ پہنا کے واپس بھیجتے. اللہ کہتے ہیں جانے سے پہلے ٹنڈ کروا لو. ٹھیک ہے, جانے سے پہلے جب تک ٹنڈ نہیں ہوگی, یہ جو 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں نا, یہ کھولنے کی اجازت نہیں. یعنی ان چادروں سے بھی ٹینشن میں آتا ہے نا, 3 پیس سوٹ ٹائی پہننے والا وہ 2 چادروں میں گھوم رہا ہے, اس کی تو پرسنالٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. کیا خیال ہے جو ہر وقت کالر کلف میں گھومتا ہے اور ہر وقت مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا, وہ 40 دن یا 10-15 دن یا 5 دن بھی منا کے لگا لو, اتنی گرمی, اتنی دھول مٹی میں, میلا کچیلا, 2 چادروں میں کتنی ٹینشن ہے. تو پرسنالٹی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. اور واپسی پہ اللہ کہتے ہیں, اب انسان کہتے ہیں اللہ اب یہ چادریں اتار کے میں آ جاؤں دوبارہ اپنی پینٹ پہ, اللہ کہتے ہیں آ جا, لیکن ٹرینڈ ایک دفعہ کرا لے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ بھی ٹریننگ ہے, تربیت ہے. زیادہ شو بازی کے چکر میں مت پڑو, انسان رہو. تکبر اللہ ختم کراتے ہیں ہمارا, سمجھتے ہو, خوش رہتا ہے آدمی. تو خوش رہنے کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے, تکبر ختم کر لو. گھروں میں جا کے یہ نہ پوچھا کرو مجھے پوچھا کیوں نہیں, میں گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں, کیا عذاب بنایا ہوا ہے, پانی کا نہیں پوچھا, چائے کا نہیں پوچھا. ہاں ہوٹل میں بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے, آگے بس نکل رہی ہے اور وہ ہوٹل والا پوچھ نہیں رہا, تو پھر جا کے انسان, وہ تکبر کی وجہ سے نہیں, وہ ٹائم بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو گھر میں بیوی چائے کا پوچھ لے, اچھی بات ہے, نہیں پوچھے خود ہی بنا کے پی جاؤ, یہ شکر ادا کرو. ٹینشن نہیں دے رہی, بس خوشیاں نہ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہ دے بس. یہ بہت ٹینشن والی فری بیوی کسی کو مل جائے تو بس سمجھو خوشیاں ہی خوشیاں. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ خوشی نہیں دے رہی ہوتی, الٹا ٹینشن دے رہی ہوتی ہے. بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, تو اگر آپ کی بیوی ٹینشن نہیں دے رہی, بہت. کسی نے میرے بارے میں تبصرہ کیا کہ ان کے اتنے گھر ہیں اور ناشتہ انڈا موڑ پہ کرتے ہیں, طنز کیا نا. تو میں نے کہا میرا گھر میں اللہ کا شکر ہے ناشتہ مجھے ملتا ہے, تو مجھے وہ پراٹھے اچھے لگتے ہیں باہر کے, وہ گھر میں بن نہیں سکتے وہ, تو اس لیے کھا رہا ہوتا ہوں. تو فسادی لوگ ہیں, کچھ بھی کرتے رہتے ہیں بیٹھ. یوں بھی تو کر سکتے تھے, اتنے اچھے ہیں کہ ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو نہیں دی انہوں نے, ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو نہیں دی, اتنے اچھے ہیں, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. لیکن ناشتہ گھر والے بنا کے رکھتے ہیں الحمدللہ. میں مجھے ویسی بچپن سے وہ عادت پڑ گئی ہے. شاہ فیصل کالونی ہماری پھپھو رہتی تھی, وہاں جاتے تھے تو ہمارے وہ کزن ہیں, وہ ہوٹل کے پراٹھے لے آتے تھے, وہاں سے جو چسکا لگا ہے مجھے لگ رہا ہے دنیا چھوٹ جائے گی, پراٹھا نہیں چھوٹے گا, مزہ اس میں ایسا آ گیا. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا, قربانی کے مسائل بیان کر رہا تھا میں.
کہ اس میں تواضع بھی ہے, عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے, صحیح ہے نا. تو یہ 7 حصے کر دیا کرو, کلیجی ملا دیا کرو اس میں. اور کچھ مسائل ہیں قصائی کے. قصائی لوگ ایک بہت بڑی بددیانتی یہ کرتے ہیں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد اندر بھی چھرا مارتے ہیں اس کے جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ عمل خلاف سنت ہے. 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں, بلڈ نکلنا چاہیے جانور کا, تھوڑی دیر تڑپے گا, بلڈ اس کا نکل جائے گا, گوشت صاف ہو جائے گا. لیکن کسائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ جانور پر تھے, جیسے ہی 4 رگیں کٹیں وہ جانور کو چھوڑ کے کسائی پہ آ جائیں وہ سارے کے سارے. اس کو کنٹرول کرنے کی اب ضرورت ہے. وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے, اس کو کھڑا کرتے ہیں, بولے جب اس کو تڑپنے تو جب یہ مر جائے گا, حلال ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کو کھال اتارنے کی اجازت ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے, کٹ رہا ہوتا ہے, تو لوگ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا سما بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. چیخو پکار, شور شرابہ, یہ عبادت کا عمل ہے. عبادت کے طریقے پر ہونا چاہیے. دعا پڑھنی چاہیے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. نہیں یاد ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں. دعا کے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے, لیکن عبادت کا موقع ہے, ذکر اذکار ہونا چاہیے, تکبیر ہونی چاہیے. لیکن یہ جو شور شرابہ, ہلہ گلہ, یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ گھما رہے تھے جانور, انجوائے کر رہے تھے, اچھی بات ہے. لیکن جب ذبح ہونے کا ٹائم ہے, اس وقت یہ شور شرابہ, سیٹیاں, اچھل کود, یہ بالکل عبادت کے مزاج کے خلاف. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ اور قصائی لوگ بہت دفعہ دیکھا ہے تکبیر نہیں پڑھتے جانور ذبح کرتے ہوئے. دیکھو جانور خود ذبح کیا کرو, خود ذبح کیا کرو جانور. تکبیر کے علماء کہتے ہیں جانور ذبح, اگر نیک آدمی جانور ذبح کرے گا اس کے بھی گوشت میں روحانیت آتی ہے, اس کے بھی اثرات آتے ہیں. تو خود ذبح کرو یا کسی نیک آدمی سے ذبح کروا لو. قصائی لوگ بہت سے اچھے بھی ہیں, لیکن بہت سے ان میں پان گٹکے والے بھی ہوتے ہیں, اللہ کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے, نماز نہیں پڑھتے کبھی, تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. تو وہاں پر آپ زور زور سے تکبیر پڑھو. قصائی کو بھی بولے بھائی تو گٹکا پھینک دے تھوڑی دیر کے لیے, منہ سے تکبیر نکال. جان کر اگر کوئی اللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دے تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو اس کو بولو یہ گٹکا پھینک, یہاں اللہ. مرغی ذبح کرنے والے بھی بہت دفعہ دیکھا ہے, نہیں وہ ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں. بھائی منہ سے زور سے بول اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. تو مرغیوں والوں کو بھی ذرا پابند کیا کرے اس کا. یہ ایک مسئلہ ہے. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قصائی لوگ جانور ذبح کرنے کے بعد, حصے لگانے کے بعد, پٹ کا گوشت نکال کے کیا کر دیتے ہیں الگ. اور اتنا گوشت وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ قصائی نے 6 مہینے کے لیے اپنی دکان میں بیچنے کے لیے گوشت اسٹاک کر لیا ہے. تو قصائی کو اس حرکت سے منع کریں, اسے بولیں یہ حصوں والا جانور ہے, سب کے حصے ہوں گے, آپ کو پیسے چاہیے زیادہ پیسے لے لو ہم سے. کھانا چاہیے کوئی بات نہیں, کلیجی پکے گی, جہاں سب کھائیں گے آپ بھی کھا لینا, گوشت کھا لینا ہمارے ہاں. یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو گوشت اتنا نکال کے الگ کر رہے ہوتے ہیں, ان سے بولو پیسے زیادہ لے لو, یہ گوشت نہیں لو. اور کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں قربانی سے متعلق جلدی سے پوچھیں. ہے بھائی کیا؟ ہاں رات میں قربانی کر سکتے ہیں, مگر مکروہ ہے, بہتر نہیں ہے دن میں قربانی, کیونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے, اور اسلامی شاعر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. اسلام میں تہوار رات کو نہیں منائے جاتے, رات کو تہوار غیر مسلم مناتے ہیں. کرسمس رات کو شروع ہوتی ہے, اسلامی تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عید میلاد النبی نہیں ہے, کیونکہ وہ رات کو منائی جاتی ہے, بتیاں لگائی جاتی ہیں, جبکہ اسلام کی ساری عیدیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں ہوتی ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ کلیجی بھی حصے میں آتی ہے, 7 حصوں کی کلیجی کر دیں, تھوڑی سی بچا لیں آخر میں گوشت میں تقسیم کرنے کے لیے, اور 7 کلیجیوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ڈال دیں, تاکہ کلیجی بھی کمی بیشی ہو تو وہ گوشت کے مقابلے میں ہو جائے. ارشاد مرحومین کا, کئی مرحومین کا بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں. نبی نے پوری امت کی طرف سے ایک حصہ کیا, تو ایک مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اگر ایک حصے میں سارے مرحومین کی نیت کر لی تو وہ گوشت, وہ ثواب ڈیوائیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. بعض کہتے ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہوگا, بلکہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا. وہ اس کی مثال آگ کی دیتے ہیں کہ ایک آگ ہے, آپ جتنے بھی اس سے چراغ روشن کرو اس آگ میں کمی نہیں ہوتی. لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں, اور یہ بھی مضبوط قول ہے, کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. 2 کی طرف سے کی تو آدھا ایک کو پہنچے گا, آدھا دوسرے کو. تو دونوں قول ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات. تو بہتر ہے کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے الگ, کسی کے والدین مرحوم ہے تو ایک ایک پورا پورا حصہ دونوں کی طرف سے ڈال لیں. ارشاد کچھ کہہ رہے تھے آپ, پوچھ لیں, پھر سارا دن فون بچتا رہتا ہے, پوچھتے رہتے. پائے گا کیا؟ ابھی بتا رہا ہوں پائے گا کیا. پائے پکانے کا طریقہ بتاتا ہوں جی. ہاں بعض غیر مسلم قصائی بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس کا بھی خیال کریں. مسلمان ہونا چاہیے. ہندو کا
ذبیحہ حلال نہیں ہے. اسی طرح مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ختم نبوت کا منکر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف لفظوں میں حاضر ناظر مشکل کشا کہتا ہے بغیر کسی تعویل کے، تو چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، وہ تو مشرک ہے نا. نبی کو علی الاطلاق مختار کل مانتا ہے کہ اللہ نے سارے اختیارات نبی کو بھی دے دیے ہیں، تو یہ تو شرک ہے کھلا ہوا. تو کوئی بھی مشرک چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یہ امام مالک کا قول ہے، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا، کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. اور ان کی دلیل بعض اسلاف کے اقوال ہیں، بعض تابعی ہیں ان کے اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے، ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کے قول کو ہم دو وجہ سے فالو کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم امام حنیفہ کو بر صغیر میں ان کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، ایک وجہ تو یہ. دوسرا، امام حنیفہ کا موقف اس بارے میں دلیل کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہے. وہ اس لیے مضبوط ہے کہ حدیث میں آتا ہے من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے نہیں کی قربانی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے. تو اس میں نبی نے مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا، شوہر بیوی کا نہیں کیا، باپ بیٹے کا نہیں کیا، جس کے پاس بھی استطاعت ہے. سمجھتے ہو؟ نمبر 2، دوسری حدیث، دوسری بات کہ اسلام میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ایک کرے تو دوسری کی طرف سے کافی ہو جائے. وہ تو قربانی بھی ایک عبادت ہے، تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کرے تو دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے؟ عبادت تو ہر ایک پر الگ واجب ہوتی ہے نا. زکوٰۃ میاں بیوی دونوں کے پاس سونا ہے تو دونوں پہ الگ الگ زکوٰۃ ہے. تو قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے. حج بھی دونوں پر الگ الگ ہے. حج بدل میں تو ایک وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے پیسہ بھی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ تو اس کا نائب بن کے الگ سے اس کی طرف سے حج کر رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک حج دو آدمیوں کی طرف سے کافی نہیں ہوتا. تو قیاس کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے، اور حدیث کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. اور اس لحاظ سے بھی مضبوط ہے کہ جب دلائل میں تعارض ہوتا ہے تو اصول یہ ہے کہ عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. تو احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر بیوی مالدار ہے تو اس پہ الگ سے قربانی واجب ہو، شوہر مالدار ہے تو اس پر الگ سے واجب. اور صحابہ کے دور میں اگر ایسی روایت ہمیں ملتی ہے نا کہ ایک نے سب کی طرف سے کی، تو اس کی وجہ یہ کہ اس دور میں عام طور پر گھر کا سربراہ ہی مالدار ہوا کرتا تھا، باقی تو سارے اس کے ماتحت ہوتے تھے. یہ رواج نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ الگ کما رہی ہیں، میاں صاحب الگ ارننگ ہے اس کی، بیٹا الگ کما رہا ہے. یہ اس دور میں ہوا نہیں کرتا تھا عام طور پہ، تو اس لیے گھر کا سربراہ ہی کرتا تھا. آج کل بیٹے کی ارننگ بعض دفعہ باپ سے زیادہ ہوتی ہے، بیوی کے پاس سونا شوہر سے زیادہ ہوتا ہے، یہ بہت دفعہ ہو رہا ہے، تو وہ زیادہ مالدار ہے. تو اس لیے جو ہماری نظر میں راجح قول ہے، لیکن اختلافی مسئلہ ہے، عرب علماء کہتے ہیں ایک خاندان کی طرف سے ایک کافی ہے، لیکن ہماری نظر میں ایک تو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے. ایک ملک میں اگر کسی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے تو آپ 1.5 دن کی الگ سے مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ یہ بھی تو غلط ہے نا، اس سے بھی تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو جب سے اسلام آیا ہے بر صغیر میں فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے، تو فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا رہا ہے. تو اس لیے بھی کہ دلائل کے لحاظ سے بھی امام ابو حنیفہ کی بات بہت زیادہ مضبوط ہے. تیسرا، اس لیے بھی کہ عبادت میں جب دونوں قول ملتے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس قول پر عمل کیا جائے جس میں احتیاط زیادہ ہو. سمجھتے ہو؟ اور چلو بھائی، کوئی مسئلہ؟ پائے کی تقسیم کیسے ہو؟ ہاں گوشت کا حصہ تقسیم. البتہ ایک ہی گائے اگر ایک گھر میں ہے نا، ایک گھر میں پوری گائے ہے، ایک ہی فریج میں ہے، وہ تو تقسیم ہو ہی نہیں رہی نا. بھائی 7 بندے تھے، اٹھا کے ایک فریزر میں ڈال دیا پورا بچڑا، تو وہ پھر نکال کے سب کھاتے رہے، وہاں تو تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا ہے. جہاں تقسیم کا عمل ہوگا تو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تاکہ سود کے مسائل سے اجتناب ہو، جس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. اور جی سیری ضائع ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک جی نہیں، ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوگا. قصائی کے کونی پہ ہاتھ رکھ لیا تو قصائی ذبح ہو سکتا ہے، اس سے جانور ذبح نہیں ہو سکتا. چھری پہ ہاتھ رکھ کے چلائیں. ہاں، قصائی کو بولیں تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آیا کیوں، ادھر بیٹھ آرام سے. میں نے بتایا نا، گائے کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں، قصائی کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے. 2 قصائی کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے بلائیں، ٹھیک ہے نا. تو اچھا ایک اور اہم بات تھی ابھی بھی، ہاں بہت اہم ترین بات کھوپڑی میں آئی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے لاسٹ اور آخری درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذا کو ہٹانا. یعنی اذا کہتے ہیں تکلیف دہ چیز کو بھی اور گندگی کو بھی. عربی میں اذا کسے کہتے ہیں؟ کانٹا، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، یہ تکلیف دہ ہے نا، کوئی گرے گا. پتھر پڑا ہوا ہے راستے میں، گاڑی غلط پارک ہوئی ہوئی ہے، یہ تکلیف دہ چیز ہے. اور اذا کا مطلب گوبر پڑا ہوا ہے،
کوئی گند پڑا ہوا ہے، یہ بھی اذا میں داخل ہے عربی میں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گزر رہا ہے اور راستے میں اسے کوئی تکلیف والی چیز یا گندگی والی چیز نظر آئی جس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، وہ اسے راستے سے نہیں ہٹاتا، تو حدیث میں ہے کہ یہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں، یعنی اتنی آخری درجے کی نیکی بھی کم بخت نہیں کر رہا، تو یہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ سوچو کہ جو تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹا رہا وہ مومن نہیں ہے، تو جو تکلیف دہ چیز پھینک رہا ہے وہ مومن کیسے ہو گیا؟ نہیں آ رہی بات. قربانی کرنے والے تکلیف دہ چیز نہیں بلکہ تکلیف دہ چیزیں روڈوں پہ پھینکتے ہیں. گوبر پڑا ہو نا اس سے کم تکلیف ہوتی ہے، پوری اوجھڑیاں، سریاں، آلائشیں، ادھر جانور ذبح کیا، ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ یہ کیا گندگی محلے میں پھیلا رہے ہیں وہ. تو جب آپ کا جانور ذبح کریں گے، اس کا کی آلائشیں، اس کا گند اور اس کی تمام تکلیف دہ چیز کو اٹھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے قربانی نہ کرنے پر وعیدیں ہیں صاحب نصاب کے لیے، مالدار آدمی قربانی نہیں کرتا اس پہ وعیدیں ہیں، ایسے ہی اس گندگی کو نہ اٹھانے پر بھی کیا ہے؟ وعیدیں، اور اس سے زیادہ شدید وعیدیں ہیں. ایک کانٹا پڑا ہوا وہ نہیں اٹھا رہے آپ، اور جو اٹھا نہیں رہا بلکہ الٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے. تو قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ آلائشیں یہ نہیں کہ اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ آلائشیں باقاعدہ